تو والدہ محترمہ کا سب سے زیادہ حصہ رہا ان کے بچپن کی پرورش اور ان کی بنیادی تعلیم میں۔ تو اس طرح یہ بہت ہی اعلیٰ اساتذہ تھے جن سے بن باز رحمہ اللہ نے علم حاصل کیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو علم شریعت، دین کا علم اور قرآن و حدیث کی بات سیکھنے، وہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے اس راستے پر چلتا ہو، اس کی طرف آگے بڑھتا ہو، اللہ آسان کرنے کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا۔ محترم سامعین، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بن باز رحمہ اللہ کے تعلیمی سفر کے متعلق، کس طرح ان کی تعلیم شروع ہوئی تھی اور ان کے تعلیم کیسے ختم ہوئی اور کن لوگوں سے انہوں نے تعلیم حاصل کیا تھا اور ان سے کن طلباء نے علم حاصل کیا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم بچپن سے بات کرتے ہیں۔ جیسا ہی ان کی 3 سال کی عمر تھی، والد محترم رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا اور یہ یتیم ہو گئے۔ اس کے بعد والدہ محترمہ جتنی محنت کر سکتی تھی، انہوں نے مکمل محنت کر کے اپنے لاڑیلے بیٹے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تھی اور باقاعدہ انہوں نے اس سفر کو بہترین انداز میں شروع بھی کیا، تو ان کا اختتام بھی بہتر ہوگا۔ تو جس طرح ہم جانتے ہیں جیسی شروعات ہوگی ویسا ہی اختتام ہوگا، جیسا کریں گے ویسا ہی انسان بھر سکتا ہے۔ تو ان کی شروعات قرآن سے ہوئی تھی۔ یہ باقاعدہ سن بلوغت سے پہلے ہی 10 سال کے عمر کے اندر ہی انہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا، جس کی وجہ سے ان کا بچپن ہی بہت ہی وزندار ہو گیا تھا۔ جب ایک بچے کا ہی دنیا پر اتنا بہترین مقام مل جائے تو خود بخود جانتے ہیں کہ جیسا جیسا اسی سفر میں اگر وہ مسلسل آگے بڑھتا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں رہتے ہی آسمانوں پر اس کا مقام بنا لیتا ہے۔ تو اس طرح یہ بچپن میں ہی حافظ بن چکے اور باقاعدہ یہ اپنی حفظ کو آخر دم تک یاد رکھا، اور اسی قرآن میں یہ بہت زیادہ غور و فکر کرتے تھے، تدبر کیا کرتے تھے۔ اللہ کا حکم بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کس وجہ سے ہی نازل کیا ہے تاکہ ہم اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ چیز جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو خود بخود اس کا مقام بلند ہوتا جاتا ہے۔ تو والدہ محترمہ کا سب سے زیادہ حصہ رہا ان کے بچپن کی پرورش اور ان کی بنیادی تعلیم میں۔ بہت زیادہ انہوں نے محنت کی اور بچے کو یعنی بن باز رحمہ اللہ کو سمجھانے، نصیحت کرنے، ان کے اندر یہ شوق، یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے بہت کوششیں کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اس میدان میں مکمل اتر آئے تھے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انتخاب تھا۔ وہ جسے چاہے جیسا چاہے چن لیتا ہے، جو چیز چاہے عطا کرتا ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ جیسا ہی 20 سال کی عمر ہوئی تو ان کی بصارت چلی گئی۔ بن باز رحمہ اللہ یہ نابینا ہو چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے احادیث کو حفظ کرنا شروع کر لیا۔ جیسا جیسا علماء اکرام سے، مشائخ سے بات سنتے تھے، یہ اپنے اندر اس کو حفظ کر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ جو حفظ کے بعد کا مرحلہ لے کر 20 سال کی عمر تک انہوں نے کئی احادیث کے ذخیرے کو انہوں نے حفظ کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے حدیثوں کو بہت زیادہ یاد رکھنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ جو کہ حدیث کی سب سے بڑی کتابیں ہیں، جو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد، قرآن کے بعد جو بہت ہی صحیح کتابیں ہیں، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں، ان کتابوں کے انہوں نے حفظ کر لیا۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن اتنی ذخیرے والی کتاب کو یاد کرنا جو عام لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ، جو کہ بہت زیادہ احادیث کی تعداد بھی ہے، اوراق بھی ہیں، اتنی چیزوں کو انہوں نے یاد کر لیا، یہ انہوں نے حفظ کر لیا۔ یہاں سے ہی ان کا دوسرا اسٹیج شروع ہوا۔ قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ انہوں نے علماء کے اقوال ہیں، صحابہ اکرام کے اور تابعین کے فتاوے ہیں، اس طرح انہوں نے کئی لوگوں کے اقوال کو، یا وہ بہترین قول ہو، فتویٰ ہو، حدیث ہو، جو بھی ہو، تمام چیزوں کو انہوں نے جمع کرنے اور حفظ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو اس طرح ان کا زمانہ جو کہ 20ویں صدی کا آخری زمانہ تھا اور 21ویں صدی کی شروعات تھی، تو اس وقت یہ
ان اساتذہ سے، ان مشائخ سے انہوں نے علم حاصل کیا جو محمد بن عبد الوہاب، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے شاگرد موجود تھے. ان لوگوں سے، اس مدرسے سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے جو کہ ریاض میں پائے جاتے ہیں. ریاض میں انہوں نے بہت بڑے بڑے علماء جن کا نام باقاعدہ کتابوں میں ان کی سیرت میں لکھے گئے ہیں، آپ کے سامنے پڑھتا چلوں. شیخ الاسلام محمد بن عبد اللطیف رحمہ اللہ، جو کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے خاندان سے چلے آ رہے تھے، ان کا خاندان وہاں سے جڑ رہا تھا، اور باقاعدہ کتاب میں یہ موجود ہے کہ محمد بن عبد اللطیف رحمہ اللہ کے دادا کے دادا یہ آ کر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تھے. تو یہاں کے ان کے شاگرد بھی باقاعدہ پائے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ خاندانی وراثت میں بھی ان کو علم پہنچا تھا. وہ جو باقاعدہ سعودی عرب میں اور ریاض میں خاص طور پر قاضی کے حکم پر وکیل کے طور پر یہ کام کر رہے تھے، ان سے ابن باز رحمہ اللہ نے علم حاصل کی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ صالح بن عبد العزیز، جو کہ یہ بھی محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے خاندان سے ہی ان کا بھی تعلق تھا، یہی ان کے خاندان سے تھے، تو ان سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فضیلت الشیخ سعد بن حمد، جو کہ ریاض کے خاص طور پر وکیل تھے، قاضی تھے، اور انہوں نے باقاعدہ ان سے بہت کچھ علم حاصل کیا تھا. اور حمد بن فارس اور ایک استاد ہیں جو کہ ریاض کا جو بیت المال تھا، جو بادشاہ کے پاس بیت المال تھا، اس کے مکمل یہ اس کی ذمہ داری اٹھائے تھے، ذمہ دار تھے. ان سے انہوں نے بہت کچھ شریعت کا علم حاصل کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص استاد کا نام بتایا جاتا ہے محمد بن ابراہیم آل شیخ. تو العالم محمد بن ابراہیم آل شیخ، جو کہ سعودی عرب، مکمل سعودی عرب کے مفتی بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حرمین کے مدرس بھی تھے جہاں پر ان کا درس چل رہا تھا. اور یہی درس میں ابن باز رحمہ اللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا تھا. جیسا کہ خود ابن باز رحمہ اللہ بتاتے ہیں، میں مکمل 10 سال تک ان کے حلقات میں موجود تھا. مکمل شریعت کو میں نے اکثر حصہ انہی سے سنا ہے، انہی سے حاصل کیا ہے. تو محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ ابن باز رحمہ اللہ کے خاص اساتذہ اور بہتر اور سب سے اعلیٰ اساتذہ میں سے شمار ہوتے ہیں. اسی طرح اور ایک استاد کا نام عبداللہ بن مفیرج بتایا جاتا ہے، جو کہ یہ بھی ابن باز رحمہ اللہ کے استاد تھے، جن سے انہوں نے تجوید کا علم حاصل کیا تھا. تو ایک ایک فن کے چند لوگ ماہر لوگ ہوتے ہیں، یہ خاص فن کے چند ماہر لوگ، تو انہوں نے ہر جو بھی فن تھا اور جو ان کے ماہرین تھے ان سے علم حاصل کرنے کی کوشش کی تھی. تو ابن باز رحمہ اللہ سے علم حاصل، جو ابن باز رحمہ اللہ جن علماء سے علم حاصل کرے، جن مشائخ سے علم حاصل کرے، وہ خود بخود علم کی مہارت بھی رکھتے تھے اور عہدے پر بھی فائز تھے. تو اس طرح یہ بہت ہی اعلیٰ اساتذہ تھے جن سے ابن باز رحمہ اللہ نے علم حاصل کیا تھا.